الرحمن الرحیم۔ میت والوں کے ہاں کھانا کھانا کیسا ہے؟ سنن ابن ماجہ کے اندر ایک باب ہے، باب ما جاء فی النہی عن الاجتماع الی اہل المیت وصنعۃ الطعام، کہ میت کے گھر والوں کے پاس جمع ہونا اور کھانا تیار کرنا شرعاً منع ہے۔ اس باب کے تحت ایک حدیث لائیں، عن جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنا نرى الاجتماع الى اہل المیت وصنعۃ الطعام من النیاحہ۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم یعنی صحابہ کرام میت کے گھر والوں کے پاس جمع ہونا کھانے کے لیے اور وہاں کھانا تیار کرنا، اس کو نوحہ سمجھتے تھے، اور نوحہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ وہ اسلام کے اندر منع ہے۔ یہ روایت ابن ماجہ کے اندر 1612 اور مسند احمد کے اندر 6866 نمبر پر ہے۔ مصر کے مشہور محقق محدث محمد فواد عبد الباقی رحمہ اللہ تعالی سنن ابن ماجہ میں اس حدیث کی تعلیق میں لکھتے ہیں، یعنی سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا، یعنی ہم صحابہ کرام اسے نوحہ سمجھتے تھے یا حرام سمجھتے تھے، یہ اشارہ ہے کہ صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع تھا کہ میت کے گھر والوں کے ہاں کھانا کھانے کے لیے جمع ہونا اور ان کا کھانا تیار کرنا یہ نوحہ ہے، اور نوحہ شریعت کے اندر حرام ہے۔ اور علامہ محمد بن علی شوکانی المتوفی 1250 ہجری اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، یعنی صحابی سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ کے سر کا مطلب یہ ہے، صحابہ کرام میت کو دفن کرنے کے بعد اہل میت کے یہاں جمع ہو کر ان کے پاس کھانا کھانے کو نوحہ میں شمار کرتے تھے، کیونکہ اس کی وجہ سے اہل میت پر بوجھ آتا ہے، اور میت والوں کو گھر میں مرگ کی وجہ سے ذہنی تناؤ کے باوجود کھانے کا انتظام میں مشغول ہونا پڑتا ہے، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق لوگوں کو حکم ہے کہ وہ اہل میت کے لیے کھانا بنائیں، نہ کہ کھانے کے لیے جائیں۔ لیکن یہاں ایسی صورتحال بن جاتی ہے کہ انہوں نے الٹا میت والوں کو اپنے لیے کھانا بنانے میں مصروف کر دیا ہے۔ تو اسی طرح علامہ عبد الباقی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اس کو تقریر بھی سمجھیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو درست سمجھنا ہے، اس عمل کو یوں بھی سمجھ لیں، یعنی صحابی کے موقوف عمل کو مرفوع سمجھ لیں گویا کہ۔ اسی طرح میت کے ورثاء کو کھانا کھلانا چاہیے جو غم اور دکھ کے عالم میں ہیں، نہ کہ ان سے خود کھانے کے لیے بیٹھ جائیں۔ اہل میت کا دیگیں پکانا اور تعزیت کے لیے آنے والوں کے لیے کھانا بے حسی اور انسانیت سوز عمل ہے، جس کا سد باب لازم ہے، یعنی میت کے ورثاء کو ہم کھانا کھلائیں جن کی فوت کی نہیں ہوئی، قریبی رشتہ دار انتظام کریں، دور کے رشتہ دار انتظام کریں، نہ کہ وہاں سارے جمع ہو کر کے کھانے کے لیے بیٹھ جائیں۔ اور کھانے کی دعوت خوشی کے موقع پر ہوتی ہے، غمی کے موقع پر بالکل نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں کیا ماحول بنا ہوا ہے، دسترخوان لگے ہوئے ہیں، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ، 4 دفعہ وہ کھانا بنا رہے ہیں، اور یہ مت سمجھنا کہ کھانا کھانے والوں کو گناہ ہوگا، بنانے والوں کو بھی ہوگا، کیونکہ اگر وہ ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں تو یہ بدعت ہے، کیونکہ قرآن و حدیث میں اس کا ثبوت نہیں ہے۔ اگر وہ رسم و رواج کی بنا پر کر رہے ہیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ اور سنت کے مخالفت میں یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ اسی طرح سنن ابی داؤد کے اندر باب صنعۃ الطعام لآل المیت، اہل میت کے لیے کھانا تیار کرنا، عن عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر حکم دیا تھا دوسرے لوگوں کو کہ آل جعفر کے اوپر ایک غم آ پڑا ہے، دکھ آ پڑا ہے، وہ اس میں مصروف ہیں، دوسرے لوگ ان کے لیے کھانا تیار کریں۔ یہ روایت ترمذی کے اندر اور ابن ماجہ میں اور مسند احمد اور ابی داؤد کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ میت کے گھر والے دوسرے لوگوں کے لیے کھانا تیار نہیں کریں گے، بلکہ لوگ ان کے لیے کھانا پکا کر بھیجیں گے تاکہ وہ ان ایام میں کھانا پکانے سے بے فکر رہیں۔ اس حدیث کی شرح میں مشہور حنفی فقیہ علامہ ابن الحمام رحمہ اللہ تعالیٰ المتوفی 861 ہجری
ہدایہ کی شرح فتح القدیر میں فرماتے ہیں کہ اہل میت کے ہمسایوں اور دور کے رشتہ داروں کے لیے شرعاً مستحب یہ ہے کہ وہ اہل میت کو کم از کم ایک دن رات کا کھانا بنا کر کھلائیں، اور شریعت میں اہل میت کے ہاں دوسرے لوگوں کو کھانے کی دعوت کرنا مکروہ ہے، کیونکہ ضیافت یعنی کھانے کی دعوت خوشی کے مواقع پر ہوتی ہے، نہ کہ دکھ کے موقع پر۔ یہ اہل میت کے لیے کھانا بہت بڑی بدعت ہے فتح القدیر کے اندر۔ اسی طرح علامہ سندھی حنفی رحمہ اللہ تعالی اس کے بارے میں لکھتے ہیں، یہاں معاملہ بڑا الٹ ہے، کیونکہ حدیث رسول میں حکم وارد یہ تھا کہ دوسرے لوگ اہل میت کو کھانا کھلائیں، لیکن اب لوگ اہل میت کے یہاں کھانے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں اور اہل میت پر بیچارے بڑے اہتمام اور تکلیف سے نادیدوں کے لیے کھانا تیار کرتے ہیں۔ اہل میت کو کھانے کا انتظام کرنے کی تکلیف دے کر مکروہ اور زیر بار کرنا ویسے بھی نامناسب اور اخلاقی جرم ہے۔ اصل میں وجہ یہ ہے کہ جو کھاتے پیتے گھرانے ہیں وہ بہت زیادہ تکلف کرتے ہیں، عام کھانا نہیں بلکہ تکلفانہ کھانا، باقرہ پکاتے ہیں، بڑا گوشت پکاتے ہیں، مرغا پکاتے ہیں اور طرح طرح کے کھانے تیار کرتے ہیں اور لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ نہیں بھائیوں، مستحب یہ ہے کہ میت کے دور کے رشتہ دار انتظام کریں یا پڑوسی، یہ ان کے اوپر حق ہے۔ ایک صورت اقرا والی، یعنی فوتگی ہوئی، ان کے رشتہ دار بڑے دوسرے شہروں سے ہیں، دور دراز سے ہیں اور وہ واپس بھی نہیں جا سکتے، وہاں انہیں ٹھہرنا ہے، تو اگر رشتہ دار ان کے کھانا نہیں تیار کرتے، پڑوسی کھانا تیار نہیں کرتے، تو اس مجبوری کی حالت میں میت کے ورثاء کھانا تیار کر کے ان دور کے مہمانوں کو کھلا سکتے ہیں۔ یہ صورت جائز ہے، اضطراری ہے۔ اس کے علاوہ یہ 10واں 30واں 40واں اور سارے محلے والوں کا اس دن کھانا اپنے گھر میں نہ پکانا اس نیت سے کہ وہاں جا کر کے کھائیں گے، یہ بالکل رواج بن چکا ہے۔ اگر وہ کوئی ایسا غلط کام کرتا بھی ہے، پکاتا بھی ہے، تو ہمیں نہیں کھانا چاہیے۔ جب یہ محلے کے اندر ایک رواج بن جائے گا کہ اس گھر سے کوئی کھانا نہیں کھائے گا، دوسروں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ناجائز ہے، کھانا یہ تیار کرنا یہ ناجائز ہے، تو پھر وہ جنازوں کے بعد اعلان بھی نہیں ہوگا۔ یہ بڑے اہتمام کے ساتھ اعلان کیا جاتا ہے کہ یہ کھانا کھا کر جانا، حالانکہ جو سنت طریقہ ہے کہ بڑی دیر تک میت کے قریبی رشتہ داروں کو قبر کے اوپر ٹھہرنا چاہیے اور میت کے لیے دعا مغفرت کرنا چاہیے۔ لیکن میں نے دیکھا ہے قریبی رشتہ دار جنازے میں بھی نہیں شریک ہوتے، صرف کھانے کی فکر میں، مہمانوں کو اٹھانے بٹھانوں کی فکر میں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ایک آدھ جاتا ہے جنازے میں اور باقی لوگ مٹی ڈال کر کے ایک رسم و رواج کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سارے کام اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔